الحمدللہ ڈائلیسس سینٹر کے تعلق سے جو جب چلتا ہے اس سے ایک سفر ہے وہ اصل میں جو چیلنجز سے بھرا ہوا ہے جس سے ہاسپٹل جو ہے بیئر کرتی ہے اور اس سے جڑے ہوئے ڈاکٹرز ہیں یا ان کا پینل ہے ان کا سٹاف ہے تمام چیزیں. ایک تو اس کے یہ انٹرنل ارینجمنٹ ہے جس کے لیے کافی چیلنجز ہوتے ہیں اس کو میٹ کرنا, اور دوسرا ایک ایکسٹرنل ہے جس میں فائنانسز کو پول کر کے اس تقاضے پہ چلانا. اس کے لیے مسجد بن علماء میسور ماشاءاللہ کھڑا ہوا ہے, ان فکروں کو امت تک پہنچا کر ایک ویا میڈیا بن رہا ہے تاکہ اس کاز کو فلفل کر سکیں. اب جب ہاسپٹل کے اندر جو انٹرنل اس کے جو مسائل ہوتے ہیں, جو چیلنجز ہیں, جو پیشنٹس جو چونکہ غربت سے تعلق رکھتے ہیں اور جو پریشان, اچھا گھرانہ بھی جو ہے پریشانی کا گھرانہ میں انٹرن ہو جاتا ہے بیکاز آف ڈائلیسس کے ایکسپنسز. جو باتیں آ رہی تھی ڈاکٹر طاہر متین صاحب بھی بتا رہے تھے, تو اس کی پریکٹیکلٹی کا ایک بالکل سامنے ہمارا نمونہ پیش کر سکتے ہیں. اور ہمارے سامنے ڈاکٹر ظفر صاحب ہیں جو بنگلور ایک پی ایس ہاسپٹل سے آئے ہیں جس کا میں نے ڈائلیسس کا تذکرہ کرا رہا تھا. وہاں کا پورا جو ہے اوورسی وہی کر رہے ہیں حضرت پوری طرح سے, اور ہم بھی ہمارا بھی جانا ہوا ایک 10-15 منٹ کے اندر جو ہے بالکل طبیعتوں پر اتنا اثر ہو گیا کہ اتنے پریشان حال آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں سے ان کے آٹو کے چارجز بھی دے رہے ہیں, نکاح میڈیکیشن کے لیے بھی میڈیسنز دے رہے ہیں, سب فری آف کاسٹ بھی دے رہے ہیں. تو ایک عجیب سا ماحول, ایک الگ ہی کیفیت تھی وہاں کی. تو آپ سب لوگوں کے سامنے یہ باتیں آئیں, اس لیے میں ڈاکٹر ظفر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی 2-4 باتوں کے ذریعے سے ہمیں دے. ہمارے ڈاکٹر ظفر صاحب نے تو شروع میں پہچان, یہ ہمارا جو نیفرو سینٹر بنگلور میں چل رہا ہے ناسے نیفرو سینٹر, اس کا بیک بون ڈاکٹر ظفر صاحب ہے. جو کچھ ماشاءاللہ وہاں جو کام ہو رہا ہے, چونکہ ہمارے بہنوی سید سبیل اس کو ہینڈل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ ہے, ٹائی اپ ہے. جو بھی اب تک جو کام ہوا ہے بہت سکسیس انداز میں کام ہوا ہے ماشاءاللہ. اس کے اندر یعنی ہر بات پر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے اور ہر قسم کا تعاون, اور وہاں کے جو سٹاف ہے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کی رہبری میں کام ہوا ہے ماشاءاللہ. بڑی خوشی ہوئی, ڈاکٹر صاحب یہاں بھی تشریف لائے ہیں. ہم امید کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے جیسے بنگلور میں آپ ہمارا ساتھ دے رہے تھے انشاءاللہ میسور میں بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے. السلام علیکم. مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے یہاں پہ. میں تو ایسے ہی آیا کہ اناگریٹ کرے دیکھیں گے. ایک بہت خوشخبری کی بات تھی کہ یہاں بھی ڈائلیسس شروع ہو رہا ہے. جیسا ڈاکٹر طاہر متین نے کہا, جب میں پہلے آیا تھا تو ڈاکٹر طاہر متین نے کہا کہ ہم ڈائلیسس شروع کریں گے. تو میں بولا کہ مجھے ڈائلیسس کا کچھ پتہ نہیں, میں جو بھی کیس آتا تھا ریفر کر دیتا تھا, مجھے کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. تو نے کہا کہ سب کچھ آ جائے گا, ہم شروع کریں گے. الحمدللہ ڈاکٹر متین کے رہنمائی انہوں نے شروع کیا. پہلے تو ہم صرف 3 بیڈ رکھے تھے, ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے 50 بیڈ. پہلے ہم 12 ڈائلیسس کرتے تھے, اب ماہانہ 4000 کے قریب ڈائلیسس کر رہے ہیں. یہ بنگلور کا نہیں پورے کرناٹک کا سب سے بڑا ہے. اس کے فوائد کیا ہے, اس کو کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یہ تو اب آ کے دیکھنے سے پتہ چلے گا. مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے میں اتنی مجبوریاں, اتنی غریبی, اتنی مفلسی, اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہاں پہ آنے کے بعد, پیشنٹوں سے بات کرنے کے بعد, ان کے ساتھ رہنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو بہت مشکل کا کام ہے. کسی کو ڈائلیسس ہوتی ہے, اس کو جسمانی تکلیف تو الگ بات ہے, لیکن اس کے جو فزیکلی اس پہ جو بھار پڑتا ہے گھر والوں کے طرف سے, باہر اس کا آپ اندازہ نہیں لا سکتے. جس کو بھی ڈائلیسس ہوتی ہے, پہلے گھر والے اس کو 1-2 مہینے کے بعد, 4 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ریجیکٹ کا مطلب ایسا نہیں کہ اس کو گھر سے نکال دیتے, لیکن اصل میں وہ گھر سے نکال دیتے ہیں اس کو. ایک آدمی تو مجھے کہہ رہا تھا کوئی پانی بھی نہیں دیتا, ان کی تو نوکری چلی جاتی ہے. اتنے مجبور ہوتے ہیں. ایک سال پہلے ایک حضرت میرے پاس آ کے 10 روپے مانگنے لگے. میں نے کہا کیوں, 10 روپے کی کیا ضرورت کرے, 3 دن سے میں نے چائے نہیں پی. اتنا مجبور ہو جاتا ہے شخص کے اس کی انتہا نہیں ہے. اب پہلے رمضان کی عید کو ایک بار ڈاکٹر متین آئے کہ رمضان آ رہا ہے, کیا دیں گے ان کو. میں نے کہا کہ یہ کرتے, رمضان میں پورا ڈائلیسس فری کر دیتے. ڈاکٹر صاحب نے مان لیا, ہم نے پوری ڈائلیسس فری کی.
फिर एक और साहब आए, उन्होंने कहा कि रमज़ान महीने कुछ हैम्पर देना चाहिए ईद के लिए। चलो सोच सोच के हमने कहा इनको कपड़े देंगे। पहले ने कपड़े दिए तो एक शख्स ने कपड़े लेने से इनकार कर दिया। फिर मैं गया, पूछा कि क्या हुआ, क्यों इनकार कर रहे हो? कहने लगे मेरी लड़की है 19 साल की, 2 साल से मैंने उसे कपड़े नहीं सिलाए, अब मैं कैसे सिला के पहनूँ? तो इतनी मजबूरियां हैं, आप नहीं कर सकते। एक शख्स का रात के 11 बजे मुझे सीना जल रहा है। मैंने कहा क्या खाया था? तो कह रहे मैं शाम को हिट के साथ अचार के साथ हिट खाया। मैंने कहा क्या पागल हुए थे? कोई अचार के साथ खाता तो सीना जलता क्यों कर? डॉक्टर साहब क्या करो, दोपहर में मैंने पानी के साथ चावल खाए थे, सालन नहीं था घर में। तो बहुत सी मजबूरियाँ। हमने पहले इनको कहा कि सुबह में हमारी शिफ्ट 6:30 की शुरू होती है। हमने कहा ये 4 बजे घर से निकलते हैं, डायलिस होकर जाने तक 12 हो जाते हैं, इनके लिए कुछ नाश्ते का बंदोबस्त करेंगे। फिर कई हजरत आए, उनसे मिल के हमने नाश्ता शुरू किया। नाश्ते में 4 इडलियाँ और एक बड़ा दे देते। देख रहे हैं कि वो 2 इडलियाँ खा के 2 इडलियाँ वापस लेके जा रहे हैं अपने घर वालों के लिए। तो हमें बुरा लगा कि इससे कुछ करना चाहिए फैमिली के लिए भी। फिर हमने फैमिली के लिए राशन शुरू किया। जैसे राशन शुरू किया फिर और मजबूरी आई, किसी को आने जाने के लिए पैसे। एक औरत आई थी, वो दरगाह के सामने भीख मांगती थी। एक ही उसके 3 बेटियां थी और आसपास के पड़ोसी उसको लिफ्ट देके हॉस्पिटल लाते थे। हमने पहले उसको डायलिस किया, तकरीबन 18 डायलिस हो गए। और फूड सेक्शन में किसी ने पूछ लिया कि फिर भी आपने 18 डायलिस अभी तक पैसे नहीं दिए। तो दूसरे दिन से वो आई नहीं, 1 हफ्ता नहीं आए। फिर हमने कहीं से उसका फ़ोन नंबर लेके फ़ोन किया तो उसकी शौहर ने कहा कि कल उनका इंतकाल हो गया। यानी उसको इतनी शर्म आई कि पैसे नहीं दे रहे हैं, तो उसने अपनी जान दे दी। तो बहुत बहुत तकालीफ है। हमने ट्रांसपोर्टेशन दिया, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी, राशन दिया, ट्रांसपोर्टेशन दिया, पेंशन दी। कितना भी करें फिर भी उनकी मजबूरियाँ ख़त्म नहीं होती। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ जमा हुए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मुसलमानों में जो जज्बा है देने का वो बहुत है। अगर सब मिल के करें तो हम इनको संभाल सकते हैं। इनकी ज़िंदगी चले एवरेज अब 5-6 साल ले सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। किसी को पड़ोस वाले को या गांव वाले को एक 4-5 साल की ज़िंदगी नहीं दे सकते हो, को खुशी खुशी चला जाए। मरते वक्त उसकी ज़ुबान पे क्या कहें, गिला शिकवा ना हो, हंसी खुशी से आपकी तारीफ़ करते हुए जाए। इंशाल्लाह आप सब कोशिश करेंगे। ये 500-400 रुपये कुछ नहीं है। मुझे मालूम है लेडीज़ एक फेशियल के लिए 500 रुपये लेते हैं। हमारे जेंट्स भी क्या नहीं करते। मैंने देखा एक आदमी जूते 35,000 के ले रहा है शादी को। एक मैंने देखा 5 घंटों के डेकोर के लिए 6 लाख रुपए खर्चा कर रहा है। ये सब क्या है, किसके लिए है? क्या वो दुआ करेंगे आपके जूते और फूल? अगर ये करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा आइडिया है। मसाजिद को आजकल, पहले के मसाजिद क्या होते थे, आपका पैजामा कितना होना चाहिए, दाढ़ी कितनी होनी चाहिए, यही खुतबे होते थे। लेकिन अगर ये तकालीफ को बयान करेंगे, मुझे यकीन है सारे लोग सामने आएंगे, इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। अल्लाह हमसे दुआ है ये इदारे को अल्लाह कामयाब करे।